زندگی، آخر کون ہے یہ زندگی؟ کیا یہ کوئی کھیل ہے یا تماشا جس میں اپنی محدود توانائیوں کے ساتھ زمانے کی آنکھوں کو خیرہ کرنے کے لیے تتلی ناچ کر کے دکھایا جاتا ہے؟ یا پھر چاچے مسافر حسین کی طرح ہجوم لا تعداد میں یکسر تنہائی کا نام ہے زندگی؟ کلی برکت علی چاچے مسافر حسین کی قبر کے پاس بیٹھا گہری سوچ میں گم تھا۔ قبر سے اٹھنے والی تازہ گلابوں اور کافور کی ملی جلی خوشبو اس کے نتنوں سے ٹکراتی اور اس کی توجہ نہ پا کر مایوس لوٹ آتی۔ برکت کو چاچے سے بہت عقیدت تھی۔ اللہ جانے چاچے مسافر حسین کا حقیقی نام کیا تھا، لیکن اس نے سب کو اپنا نام مسافر بتا رکھا تھا۔ چاچے مسافر کا کام مسافروں کا بوجھ اپنے آہنی کندھوں پر لاد کر ان کے سفر کو خراج تحسین بخشنا تھا۔ وہ ناگن پور ریلوے اسٹیشن کا وہ واحد کلی تھا جو اپنے کام کی اجرت نہیں لیا کرتا تھا۔ اسٹیشن پر موجود دوسرے کلی چاچے کا اپنا نام مسافر رکھنے پہ ہنستے کہ لو بھائی دیکھو تو ذرا، چاچے نے اپنی پوری زندگی میں کبھی پلیٹ فارم کے 20 فرلانگ سے زیادہ کا سفر نہیں کیا اور نام رکھ لیا مسافر حسین۔ دیکھنے والوں کو چاچا ایک خستہ حال خالی پلیٹ فارم کی مانند سکوت کی حالت میں نظر آتا، بالکل ان کے خالی اور بنجر دماغوں کی طرح۔ بصارت کا بھی بھلا بصیرت سے کیا مقابلہ؟ سکوت کی حالت میں تو وہ ہوتا ہے جس کی دل کی آنکھ بینائی سے محروم ہو۔ برکت علی چاچے کی قبر کے پاس بیٹھے منتشر خیالات میں الجھا بیٹھا تھا۔ اسے آج سے 5 سال قبل کا وہ دن یاد آنے لگا جب اپنی زندگی سے تنگ آ کر خودکشی کرنے آیا تھا اور اسٹیشن کے عملے نے اس کی کوشش ناکام بنا دی تھی۔ پھر سب اسے زندگی اور جیتے رہنے کے مثبت پہلو گنوا رہے تھے۔ کافی دیر سے چپ سادے چاچا مسافر برکت علی سے گویا ہوا تھا۔ پتر تو مار کے کی کریں گا؟ جڑا پہلے ہی مریا ہوئے انہوں موت بھی گل لانا پسند نہیں کر دی۔ چاچے کی اس بات پہ سب نے چاچے کو برا بھلا کہنا شروع کر دیا، لیکن چاچے کے اسی جملے نے برکت علی کو متجسس کر دیا۔ اسے معلوم بھی نہیں پڑا کہ وہ اس لمحے جینے کی خواہش کو زندہ کر چکا تھا۔ وہ ذرا سرک کے چاچے کے قریب ہوا اور پوچھنے لگا کہ کیسے، میں پہلے سے کیسے مرا ہوا ہوں؟ جو سفر سے فرار اختیار کرے اسے منزل کیوں منہ لگائے گی؟ چاچے نے برجستہ جواب دیا، پتر یہ زندگی ایک سفر ہے، درد کی گہری وادیوں کا سفر، خوشیوں کی چھاؤں کا سفر، صحرا کا سمندر بن جانے کی لا حاصل خواہش کا سفر، زمین کا آسمان کے سینے سے لپٹ جانے کی خواہش کے ناممکنات کا سفر، تشنہ آرزو رہ جانے کا سفر، جبر کا سفر، امن کا سفر، ہجر کا نہ ختم ہونے والا سفر، وصل کے مختصر ہونے کا سفر۔ لیکن زندگی ایک سہانا سفر ہے، پھر بھی سہانا سفر۔ چاچے نے مجذوبیت سے بھرپور زندگی کا فلسفہ برکت علی کے گوش گزار کر دیا۔ لیکن چاچا، اتنی تکالیف، اتنے مصائب کے باوجود یہ سفر سہانا کیسے ہو سکتا ہے؟ برکت علی نے استفسار کیا۔ پتر، زندگی کا سہانا سفر یہی ہے کہ اس میں موجود ہر کیفیت، ہر دور کا مزہ چکھا جائے۔ ذائقے کے اس بدلاؤ کی وجہ سے ہی زندگی ایک سہانا سفر کہلاتی ہے۔ چاچے نے اپنے موقف پہ مزید زور دیتے ہوئے برکت علی کو سمجھایا۔ چاچے نے برکت علی کی بصیرت کی آنکھ کھولنے میں اس کی مدد کی۔ یہ بھی گویا ایک فیض تھا جو خاص بندوں کو عنایت کیا جاتا ہے۔ پھر اس سے اگلے 5 برس برکت علی نے زندگی کے مختلف ذائقوں کو چکھنے کا سفر شروع کیا تھا، اور جسے یہ لت لگ جائے تو پھر اسے موت بھی نہیں مار سکتی۔ ہاں، چاچے مسافر کو بھی موت نہیں مار سکی۔ وہ قبر میں لیٹا ایک بوڑھے برگد کی طرح سکوت زدہ خاموش تھا، مگر زندگی کے بہت سارے راز اس کے سینے میں ابل رہے تھے۔ چاچے نے پلیٹ فارم پہ رہتے ہوئے اس دنیا کے سارے مد و جزر دیکھ رکھے تھے۔ کئی آتش فشاں اس کے دل پہ پھٹے، مگر اس کا سفر نہ تھما، کیونکہ اس سفر کا کوئی آخری پڑاؤ نہیں ہے۔ یہ انسان کو ہمہ وقت مسافر بنا کے رکھتا ہے۔ یہ انسان کا اپنی تخلیق اور خالق سے عشق ہے۔ انسان کا اپنی تخلیق اور خالق سے عشق ہے، اور اس عشق کی پہلی شرط سفر ہے۔ اور اب برکت علی کو اس عشق کی سمجھ آ گئی تھی۔
کو وہ جھونک جھونک کر پکارنے لگا تھا کہ سنو، زندگی ایک سہانا سفر ہے، زندگی ایک سہانا سفر ہے، اور میں مسافر حسین ہوں۔ کیا تم بھی مسافر حسین بنو گے؟ کیا تم بھی مسافر حسین بنو گے؟